السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ سندھ کے حوالے سے سندھ کے مختلف ایشوز پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے ساتھ سندھ کے ایک انتہائی عام مسئلے پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ سندھ کے تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو آج ہم امن امان کے حوالے سے بات کریں گے کہ سندھ کا امن امان کیسا ہے۔ تو کراچی کے حالات تو آپ سنتے رہتے ہیں نیوز چینلز پر، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے حالات کیسے ہیں۔ تو آج ہم خاص کر کے سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن کے وہاں کے علاقوں کے امن امان کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ تو ان تصاویر میں آپ بخوبی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے، یہاں کی صوبائی حکومت کی کیا ریٹ قائم ہے، اور یہاں کی حکومت کس حد تک امن امان قائم کرنے میں سنجیدہ ہے۔ ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس جدید اسلحہ کیسے آ رہا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان تصاویر میں آپ کو دکھایا ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن اور ایسے جدید ہتھیار، راکٹ لانچر، ایسے میزائل موجود ہیں، وہ ہماری پولیس کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ تو ہم اگر بات کریں ضلع کشمور ایٹ کندکوٹ، ضلع شکارپور اور ضلع گھوٹکی کے بارے میں، تو یہاں کے ڈاکو سریعام شہروں میں آ کر لوگوں کو اغوا کر کے جاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ پولیس والوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں، ایسے وہ یا ایس پی لیول کے لوگوں کو وہ اغوا کر لیتے ہیں۔ تو کچھ روز قبل ویسے سندھ کے لوگوں کو تو وہ ڈیلی اغوا کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، ہماری گورنمنٹ، ہماری ریاست کو اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ تو کچھ روز قبل بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک بگٹی قبائل کے نوجوان عبد الرحمن کو گھوٹکی موٹر وے پر ڈاکوؤں نے وہاں پر ان کو قتل کر دیا تھا، جس کے خلاف بگٹی قبائل نے وہاں کے بگٹی سردار گھرانے سے تعلق تھا اس نوجوان کا، تو ان بگٹی قبائل نے اس قبیلے نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کچے میں، سندھ کے کچے میں جدید ہتھیاروں سے لیس ایک اپنے جتھے وہاں پر لے کر آئے، پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے ساتھ وہاں پہ رہنے والے ڈاکوؤں کے خلاف وہاں پر انہوں نے لڑائی کی، اور 6 سے 7 ڈاکو مارے گئے اور کافی زخمی بھی ہوئے، اور بگٹی قبائل سے تعلق رکھنے والے کافی نوجوان بھی وہاں پر زخمی ہوئے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کہاں ہے، ہمارا قانون کہاں ہے، ہماری عدالت کہاں ہے؟ اگر اس بگٹی نوجوان کے خون کے ساتھ انصاف ہوتا تو آج بگٹی قبائل کے لوگ کچے میں اپنا بدلہ لینے کے لیے نہیں آتے۔ تو ہم یہ ریاست سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست آخر کس خواب میں گم ہے، کون سی ایسی مصروفیت میں وہ گم ہے، یا اس کی کیا کمزوری ہے، وہ کچے کے ڈاکوؤں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو ہم یہ اپنی ریاست سے، اپنے قانون لاگو کرنے والے اداروں سے، اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، اپنی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آخر کیا کر رہے ہیں؟ آپ سندھ کے عوام کو نہ امن امان دے رہے ہیں، نہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، نہ ان کو روزگار دے رہے ہیں۔ آخر آپ سندھ کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ خاص کر کے ہم سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وفاق میں بھی صدر پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو آخر پیپلز پارٹی سندھ کو آخر کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے؟ یا کیا یہ قبائلی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں سے بگٹی قبائل آ کر سندھ میں دھاوا بول دیتے ہیں، اتنے جتھے لے کر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہتھیاروں سے لیے یہ جتھے سرعام شہروں میں آتے ہیں، کچے میں جا کر ڈاکوؤں کے خلاف لڑتے ہیں، پولیس ان کے ساتھ مل کر وہاں پر آپریشن کرتی ہے۔ کیا ریاست کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا ریٹ قائم کر سکے اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کر سکے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ بلوچ اور سندھی قبائل کا آپس میں یہ قبائلی تکرار نہ ہو جائے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ کرے
کہ یہ دو صوبوں کا آپس میں یہ کوئی تکرار بن جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، تو ہم اعلیٰ اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان معاملات کو خود ہینڈل کریں اور ان لوگوں کو ان معاملات میں جو انٹرفیئر کرنے نہ دیا جائے، اور سندھ کو امن و امان مہیا کر دیا جائے، سندھ میں ڈاکو راج کا خاتمہ کر دیا جائے، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔